بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن سلک مسلکہم بإحسان الی یوم الدین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں کی مدح کی ہے، اور وہ مدح یہ ہے کہ سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کی مقبولیت، ان کی محبت اور الفت اس دنیا میں باقی رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ کو راضی کرتے ہیں ان کی مقبولیت کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس مقبولیت کا، اللہ کے اس رضوان کا، اللہ کے اس مودت اور محبت کا سب سے بڑے جو مظاہر ہیں وہ اہل علم ہے، علماء ربانی ہیں۔ درجات کی بلندی اہل علم کے لیے ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کا حقیقی خوف اہل علم کے حصے میں آتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں سب سے زیادہ اہل علم کو سمجھ آتی ہیں۔ وما یعقلها الا العالمون۔ ہمارا یہ سلسلہ اسی لیے ہے کہ آج کے طلباء کل کے علماء بنیں، عقائد، اعمال، تہذیب، تمدن، سیرت، گفتار کے اعتبار سے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنیں اور معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھائیں۔ اہل علم کے مابین اللہ نے درجات رکھے ہیں، فوق کل ذی علم علیم، ایک سے بڑھ کر ایک اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے۔ جب کوئی عالم ربانی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اسلام کی عمارت میں ایک دراڑ پڑ جاتی ہے، ایک شگاف ہو جاتا ہے، ایک چیر آ جاتا ہے۔ اس کے جیسا کوئی ہو تو اس خلا کو پر کیا جا سکتا ہے، وگرنہ وہ خلا تا قیامت باقی رہتا ہے۔ آج ہم زندگی کے آخری مراحل میں ہیں، زمانے کے آخری مراحل میں ہیں، اور اس کی سب سے بڑی علامت یہ بتائی یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے۔ علم سینوں سے نہیں اٹھایا جائے۔ بندہ رات کو سویا تو عالم تھا، صبح اٹھا تو علم سے کورا تھا، بلکہ بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ اپنے دین کے حقیقی علماء کو اٹھا لے، ان کا وقت پورا ہو جائے۔ حتیٰ کہ حال یہ ہوگا اذا لم یبق عالما، جب اللہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، بے علم لوگ رہ جائیں گے۔ اب لوگوں نے لا محالہ سوال تو کرنے ہیں، لوگ تو ہر بندے سے سوال کرنا چاہتے ہیں، سوال کریں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ تھے، لوگوں کو گمراہ کریں۔ اہل علم کو ستاروں سے تشبیہ دی گئی۔ ستاروں کے تین کام ہیں، آسمان دنیا کی زینت ہیں، شیاطین کو رجم کرنے والے ہیں، اور جو راہ کے متلاشی ہوتے ہیں انہیں راہ دکھانے والے ہیں۔ اہل علم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں ستاروں کی مثل، سیدھا راستہ انہیں بتاتے جو انہیں اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اسلام کی حقیقت سے وہ انہیں روشناس کراتے ہیں۔
اور یہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ عقائد کو برباد کرنے والے انسان نما شیطان جو لوگوں کے عقیدے کو برباد کرتے ہیں، عمل کو برباد کرتے ہیں، علم وحی کو برباد کرتے ہیں، وہ ان کا تعاقب کرتے ہیں، ان کی بیک کو نہیں کرتے ہیں، اور وہ اس دنیا کے لیے رونق ہے، زینت ہے، باعث حسن ہے، اپنی تراش و خراش کے اعتبار سے نہیں، اپنی قومیت اور وطنیت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ وہ اس روئے دنیا کی زینت ہے اپنے عقیدے اور منہج کے اعتبار سے۔ ہزارہا طوفان اور آندھیاں چلتی رہے کہ دینی کام روک دیا جائے، مساجد کو روک دیا جائے، مدارس کو روک دیا جائے، مگر اللہ کے بندے علماء ربانی جگہ جگہ بیٹھ کر لوگوں کی رہنمائی کا سلسلہ جاری و ساری رکھے ہوئے، تو بہت بڑی سعادت ہے۔ ہم بھی اس ادارے میں طلباء کی حیثیت سے آتے ہیں، ہمارے اساتذہ، ہمارے مدراء، ہمارے انتظامیہ، ہمارے معاونین ہمارے ساتھ تعاون کر کے ہمیں اس منزل پر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو علماء کی منزل اور مقام کہا جاتا ہے، اور ہمارے تمام تر تحریک، ہمارے تمام معاونین، اہتمام کرنے والے اساتذہ، مدراء، رئیس الجامعہ، شیخ الجامعہ، سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور ہم اس حدیث کا مصداق ہے ولد صالح یدعو لہ، ہم بلد صالح ہیں اپنے مشائخ کے لیے، ہمارا ہر عمل ان کے لیے رفع درجات کا سبب ہے، تو ہماری ذمہ داری میرے دوستوں بڑھتی چلی جا رہی۔ قاعدہ ہے فاقد الشیء لا یعطیہ، اس کے پاس کچھ نہ ہو وہ دے بھی نہیں سکتا، جو خود کنگلا ہو کسی کو کیا دے؟ تو آپ اپنی جھولی بھری ہے علم نافع سے، اس وقت کی قدر کو جانیے جو کل دوبارہ نہیں ملنے والے، اساتذہ کے مقام کو سمجھیے، اپنے مدرسے کے آداب کو سمجھیے، اور اپنے علمی سطح کو بلند کیجیے، عملی زندگی کو چار چاند لگائیے، جب آپ کچھ دینے کے قابل ہوں گے۔ یہ تعلیم و تعلم ہی کائنات کا سب سے بڑا خزانہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو مانگنے کا درس امام الانبیاء کو دیا گیا، وقل رب زدنی علما۔ آپ علوم نبوت کے وارث ہیں، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علماء کے وارث ہیں، انبیاء کا ورثہ لم یورثوا درہما ولا دینارا، انما ورثوا العلم، وہ درہم و دینار دے کے نہیں جاتے، علم دے کے جاتے، اور اصل علم وہی ہے جو موروثی ہے، انما العلم بالتعلم، کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر دو زانو ہو کر زانو تلمس طے کر کے حاصل کرنا، اس کے لیے سفر کو اختیار کرنا۔ آپ تو خوش نصیب ہے، گھر بیٹھے آپ کو اچھے سے اچھے اساتذہ مہیا کیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنے علمی تشنگی اور علمی پیاس کو بجھا سکیں۔ ہم قرب قیامت کے دور میں علماء ربانی رخصت ہو رہے ہیں، جس کے بعد دیگر یہ 2-3 سال میں آپ اندازہ کریں، سلفی علماء میں کم و بیش 100 سے زیادہ علماء کرام رخصت ہو چکے۔ اس خلا کو کون پر کرے؟ یہ امامتیں، یہ قیادتیں، یہ خطابتیں، یہ تعلیم و تعلم کے سلسلے، اس کو کون سنبھالے؟ تو خدا را اپنی ذمہ داری کا احساس کیجیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے مقام کو سمجھ لیں۔ یہ چھوٹا مقام نہیں ہے کہ جب آپ حصول علم کے لیے نکلتے ہیں تو فرشتے آپ کے پیروں کے نیچے پر کو بچھا دیں، یہ سعادت صرف آپ کے مقدر ہے۔
मछलियां अपने अपनी जगहों पे आपके लिए दुआएं करती है, ये सआदत सिर्फ आपको मिलती है, कौन किसी को याद करता। हत्ता लयस्तगफिर लहुल आलम, जहान की हर शय उसके लिए इस्तिगफार करती है। चींटियां अपने बिलों में इस्तिगफार करती हैं, उसके हक में दुआएं करती हैं, क्योंकि मुअल्लिम खैर बनने वाला है, ये भलाई सिखाने वाला। आप एक आयत किसी को सिखा देते हैं, फलहु अजरुहा मा तुलियत, जब तक तिलावत जारी रहेगी, बंदे बदलते रहेंगे, मगर वो शागिर्द दर शागिर्द होंगे, आपका अकाउंट जारी हो सारी। आप खुश नसीब हैं, आपको चार दीवारी का माहौल मुयस्सर है, आपको लाइट मुयस्सर है, आपको पंखे मुयस्सर हैं, आपको खाना पीना मुयस्सर है, आपको लिबास मुयस्सर है, शफकत करने वाले असातिदा मुयस्सर हैं, और दर्जनों और सैकड़ों किस्म की तदाबीर हैं जो आपके लिए इख्तियार की जाती है। आपको भी अपने जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। याद रखिए, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, आपकी और मेरी हालत नहीं बदलेगी जब तक हम खुद कमर न कस लें, यह अल्लाह का इरशाद है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। हमारे दौर के इस वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुफस्सिर, हजारों बिला मुबालगा हजारों तलबा और उलमा के उस्ताद शेखुल कुल फिल कुल, शेखुल कुरान वल हदीस हाफिज अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला हमसे जुदा हो गए। कितना बड़ा ये खलल है, कितने बड़े इस्लाम की दीवार में दरार पड़ गई। आबिद जाहिद शब जिंदादार, अल्लाह के कुरान के हाफिज और अल्लाह के कुरान के शारे और मुफस्सिर, और ऐसी तफसीर कि मौजूदा अहले इल्म का इत्तिफाक है कि इससे बेहतर कोई तफसीर नहीं जो शेख अब्दुल सलाम भुटवी रहमहुल्लाह ने लिखी। अगरचे हजारहा तफसीरें मौजूद, अगर दौर हादिर को उसके मिजाज के मुताबिक समझा देने वाले तलबा को, अहले इल्म को, और ऐसे बहुत बड़े बड़े काम, और एक तवील उम्र शेख मोहतरम ने पाई, तो हमें एहसास होना चाहिए कि ये सितारे टूटते चले जा रहे हैं, अंधेरा बढ़ता चला जा रहा। आज वक्त है कि हम बेदार हो और हम खुद को अल्लाह के दीन की आबियारी के लिए, तरवीज और इशाअत के लिए पेश करें। हम जामिअतुल एहसान अल इस्लामिया की तरफ से बिलखुसूस मुदीर मोहतरम, तमाम असातिदा, तमाम तलबा, तमाम इंतजामिया की तरफ से शेख मोहतरम के गम में बराबर के शरीक हैं। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके तमाम तर खिदमात दीनिया को और मसाई जमीला को उनके लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बनाए। अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत का बागीचा बनाए, उनके लग़्शी, उनकी बशरी लग़्ज़िशों से अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए, और अल्लाह ताला उनके मिसल हमें बेहतरीन कोई बदल अता फरमाए जो उनके दर्जे का हो और उनके छूटे हुए काम को मुकम्मल करे। अल्लाह ताला हमें भी इस इल्म की डगर पे और पगडंडी पे चलने की तौफीक खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको वो इल्म नाफ़े नसीब फरमाए। वमा तौफीक़ुना इल्ला बिल्लाह।